بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آج حاضر ہوں، محمد عدیل شہزاد۔ کل ہم نے امدادی افعال پڑھے تھے اور آج ہمارا اگلا ٹاپک ہے رموز اوقاف۔ امدادی افعال بھی ہمارے حصہ معروضی کے 5 سوالات ہیں اور رموز اوقاف بھی ہمارے حصہ معروضی کے 5 سوالات ہیں۔ رموز اوقاف کیا ہے، روزمرہ زندگی کے اندر ان کا کیا کردار ہے؟ ہم جب کوئی بھی مضمون لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، درخواست لکھتے ہیں تو وہاں پہ ان کا لگانا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کے بغیر تحریر نامکمل ہوتی ہے۔ رموز اوقاف کیا ہے، ان کی تعریف اور مفہوم۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں رموز کی۔ رموز جو ہے وہ رمز کی جمع ہے، جس کے معنی ہے اشارات، علامات اور نشانات۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے اوقاف۔ وقف کی جمع ہے، جس کے معنی ہے ٹھہراؤ، توقف، رکنا، ٹھہرنا۔ یہ تو الگ الگ معنی ہو گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ رموز اوقاف، یہ جو مجموعہ ہے دو الفاظ کا، رموز اور اوقاف کا، اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ اس کا لفظی مطلب بنے گا رکنے کی علامتیں، اشاروں پر ٹھہرنا۔ جس وقت ہم کوئی مضمون لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، کوئی بھی تحریر لکھتے ہیں، جملہ ختم ہوتا ہے، ہم نے وہاں پہ کون سی علامت استعمال کرنی ہے؟ جہاں پہ جملے کو ہم نے الگ الگ ظاہر کرنا ہے، کوئی الفاظ کو الگ الگ ظاہر کرنا ہے، وہاں پہ ہم نے کون سی علامت استعمال کرنی ہے؟ ہم نے دو جملوں کے درمیان تعلق قائم کرنا ہے تو ہم نے کون سی علامت استعمال کرنی ہے؟ یہ تمام علامتیں، یہ تمام اصول ہم رموز اوقاف میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں بات کرتا ہوں رموز اوقاف کی تعریف کی۔ رموز اوقاف سے مراد ایسی علامات ہیں جو تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی لفظ کو دوسرے لفظ سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس سلیبس کے اندر، سیکنڈ ایئر کے سلیبس کے اندر 10 علامات ہیں۔ ان میں سے آبجیکٹو بنتی ہیں، معروضیاں بنتی ہیں، اور وہ کس قسم کی ہو سکتی ہیں؟ وہ اس طرح سے بھی پوچھ سکتا ہے سکتہ کی علامت کون سی ہے، سکتہ کا دوسرا نام کیا ہے، یا یوں بھی پوچھ سکتا ہے علامت دی گئی ہوگی اور آپشن ہوں گے، وہ پوچھے گا کہ یہ کس کی علامت ہے۔ فرض کریں یہ علامت دی ہوئی ہے، وہ پوچھے گا یہ سکتہ کی علامت ہے، وقفہ کی علامت ہے، رابطہ کی علامت ہے یا تفصیلیہ کی علامت ہے۔ تو ہمیں علامات کی بھی پہچان ہونی چاہیے، وہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہیں اس کی بھی پہچان ہونی چاہیے، اور اردو کے اندر ان کے نام کیا ہیں اس کی بھی ہمیں پہچان ہونی چاہیے۔ وہ علامتیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے سکتہ، جس کا دوسرا نام وقف خفیف ہے اور یہ اس کی علامت ہے۔ اس کے بعد وقفہ، اس کا دوسرا نام نصف وقف اور یہ اس کی علامت ہے۔ اس کے بعد رابطہ، دوسرا نام اس کا وقف لازم اور یہ رابطہ کی علامت ہے۔ اس کے بعد تفصیلیہ، اس کا کوئی دوسرا نام نہیں ہوتا اور یہ تفصیلیہ کی علامت آ گئی۔ اس کے بعد ختمہ، جسے ہم وقف مطلق بھی کہتے ہیں، یہ ختمہ کی علامت۔ اس کے بعد استفہامیہ یا استفہامیہ کا دوسرا نام سوالیہ اور یہ سوالیہ کی علامت۔ اس کے بعد واوین، یہ واوین کی علامت۔ اس کے بعد قوسین اور یہ قوسین کی علامت۔ اس کے بعد خط یا لکیر، یہ اس کی علامت، اور آخر پہ ندائیہ، فجائیہ، استعجابیہ اور یہ اس کی علامت۔ یہ 10 ہمارے سلیبس میں موجود ہیں، اس کے علاوہ اور بھی علامات ہیں، لیکن ہم اپنے سلیبس میں جو موجود ہیں انہی کی بات کرتے ہیں۔ ان میں سے آج پہلی 4 کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ ایک اور بات کہ رموز اوقاف کی اہمیت کیا ہے، ہم یہ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ میں نے ایک جملہ لکھا، رکو مت جاؤ۔ اب یہاں پہ مجھے یہ نہیں پتہ چلتا کہ رکنا ہے یا نہیں رکنا، جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ علامت استعمال کر لیں، اگلا جملہ میں نے لکھا رکو مت جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رکنا ہے، جانا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ یہی جملہ لکھا رکو مت جاؤ۔ اب اس علامت کی وجہ سے، جو کہ سکتہ کی علامت یہاں پہ میں نے استعمال کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے رکو مت، رکنا نہیں ہے، جانا ہے۔ تو یہ اہمیت ہے رموز اوقاف کی کہ وہ جملوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ کون سا کام سر انجام دینا ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے سکتہ کی بات کرتے ہیں۔ سکتہ وقف خفیف اس کا دوسرا نام ہے، یہ اس کی علامت استعمال کی ہے میں نے۔ سکتہ کی علامت سب سے مختصر وقفے یا ٹھہراؤ کے لیے آتی ہے، یا ہم یوں بھی کہتے ہیں مختصر ترین ٹھہراؤ کے لیے سکتہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ جس جملے میں یہ علامت استعمال ہوتی ہے وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑتا ہے۔ عام طور پر ہم ناموں کو الگ کرنے کے لیے،
چیزوں کو الگ کرنے کے لیے یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ مثال لکھی ہے، عدنان، ابرار اور طارق دوست ہیں۔ اگر یہ علامت استعمال نہ کی جائے، جیسا کہ یہ علامت ناموں کو الگ کر رہی ہے، اگر ہم اس کو یہاں پہ استعمال نہ کریں، ہم لکھیں عدنان ابرار اور طارق دوست ہیں، اس کا مطلب یہ بنے گا کہ عدنان ابرار ایک ہی نام ہے۔ تو ناموں کو الگ کرنے کے لیے یہ علامت استعمال کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ہم چند چیزوں کے نام لیتے ہیں، کاپی، پینسل، کتاب، کرسی، دیوار، ان کے درمیان بھی جب ہم یہ علامت استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری کی ساری الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں نے ایک اور مثال لکھی، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان پاکستان کے صوبے ہیں۔ اب اس علامت سکتہ نے ان تمام ناموں کو الگ کر دیا ہے۔ پنجاب کے بعد میں نے سکتہ کی علامت استعمال کی، اس کے بعد سندھ کے بعد میں نے سکتہ کی علامت استعمال کی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، آخری جو دو نام ہوتے ہیں ان کے درمیان ہم یہ علامت استعمال کرنے کی بجائے اور کا لفظ لکھتے ہیں۔ یہ ہو گیا سکتہ۔ اس کے بعد ہے وقفہ۔ وقفہ کا دوسرا نام نصف وقف ہے اور یہ اس کی علامت رہی۔ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے، وہاں پہ ہم نے کہا مختصر ترین ٹھہراؤ کے لیے، کچھ لمحات کے لیے رکنا ہے، اتنا سا رکنا ہے کہ دو چیزوں کے نام الگ ہو جائیں۔ اب یہاں پہ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ وقفہ کی۔ اب پیپر میں یہ بھی سوال دے سکتا ہے، سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے، آگے آپشن ہے سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ۔ تو ہم پڑھ چکے ہوں گے کہ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے ہمیشہ وقفہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ اس کی دوسری پہچان یہ ہے کہ طویل جملوں کے اجزاء کے درمیان ربط قائم رکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ طویل جملے آ جاتے ہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، ان چھوٹے حصوں کو الگ کرنے کے لیے بھی ہم وقفہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ایک مثال لکھی، جو کرے گا سو بھرے گا، یہ ایک بڑا جملہ تھا، اس کو ہم نے وقفہ کی علامت کے ذریعے سے علیحدہ کر دیا ہے۔ اب یہ چھوٹے دو جملے بن گئے ہیں اور ان کو ہم نے وقفہ کے ذریعے سے ملا دیا ہے۔ اب میں ایک اور مثال لیتا ہوں، جیسے لاہور پنجاب کا، پھر ہم بیچ میں وقفہ کی علامت استعمال کریں گے، کراچی سندھ کا، وقفہ کی علامت استعمال کریں گے، کوئٹہ بلوچستان کا، اور پشاور خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے تھے جن کو ہم نے وقفہ کے ذریعے سے الگ کر دیا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے، اور طویل جملوں کے اجزاء کو الگ کرنے کے لیے بھی یہ علامت استعمال ہوتی ہے، یا ان کے درمیان تعلق قائم کرنے کے لیے، ربط قائم کرنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ سکتہ اور وقفہ۔ تیسرا ہمارے پاس ہے رابطہ، یا جسے ہم وقف لازم کہتے ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے۔ وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے رابطہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں، سچ ہے اتفاق میں برکت ہے۔ اب یہاں پہ وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ ہے، ہم نے کہا یہ وقف لازم بھی ہے تو یہاں پہ رکنا بھی لازم ہے۔ اسی طرح سے اسی علامت کا استعمال ہم اپنے مکالموں میں بھی کرتے ہیں۔ فرسٹ ایئر میں جب ہم مکالمے کرتے ہیں تو ان مکالموں میں بھی یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ ہم نے مکالمے کا آغاز کیا، جیسے علی السلام علیکم، اس کے بعد ہم اگلا جملہ لکھتے ہیں احمد وعلیکم السلام، علی آپ کے حال کیسے ہیں؟ تو وہاں پہ دو جملوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے بھی یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے تفصیلیہ۔ یہ سامنے تفصیلیہ کی علامت ہے۔ یہ علامت کسی چیز کی تفصیل یا وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جب ہم کسی بھی چیز کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کی تفصیل اور تشریح کے لیے تفصیلیہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے مثالیں ہیں، پاکستان کے صوبے درج ذیل ہیں۔ اب آگے ہم نے ان کی تفصیل دے دی ہے کہ وہ کون کون سے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے علامت استعمال کی، تفصیلیہ کی۔ اسی طرح سے ہم جب تشریح لکھتے ہیں، تشریح کا لفظ لکھتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم یہی علامت استعمال کرتے ہیں، وہ چاہے نثری پیراگراف کی تشریح ہو، وہ چاہے غزل کی تشریح ہو، وہ چاہے نظم کی تشریح ہو۔ ہم اس کی وضاحت کرنے کے لیے ہمیں ایک شعر دیا گیا ہوتا ہے، ہم آگے 2-3 صفحات کی اس کی جب تشریح کر رہے ہوتے ہیں، وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، تفصیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہمیں نثری اسباق میں سے کوئی پیراگراف دیا جاتا ہے کہ اس کی تشریح کیجئے، تو تب بھی ہم اس کی آگے وضاحت کرتے ہیں، تفصیل بیان کرتے ہیں، تو ہم تب بھی یہ والی علامت استعمال کرتے ہیں۔ اب پہلے 4 رموز اوقاف ہم نے پڑھے،
تو اس کو یاد کرنا بھی بہت آسان ہے کہ پہلے 4 کون سے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا سکتہ مختصر ترین ٹھہراؤ ہے، اس کے بعد وقفہ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ، اس کے بعد رابطہ وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ، اس کے بعد تفصیلیہ جب کسی چیز کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے، اس کو یاد رکھنے کے لیے میں ایک لفظ لکھتا ہوں، لفظ ہے صورت، سین سے۔ اب اس صورت کا کیا مطلب ہے؟ سین سے سکتہ، واو سے وقفہ، رے سے رابطہ اور تے سے تفصیلیہ۔ تو اس طرح سے ہمیں ان کی ترتیب یاد رکھنا بھی آسان ہو جائے گا، ان کی علامات یاد رکھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ سین سے سکتہ، واو سے وقفہ، رے سے رابطہ اور تے سے تفصیلیہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے رموز اوقاف میں سے پہلے 4 جو ہمارے پاس تعریفیں موجود ہیں، ہم نے جو علامات موجود ہیں، ہم نے ان کی وضاحت کی، ان کی ہم نے علامتیں دیکھی، ان کا مطلب کیا ہے، وہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں ہم نے یہاں پہ دیکھی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو باقی 6 علامات موجود ہیں ان کو دیکھیں گے، ان کی علامتیں پڑھیں گے، وہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو اس میں سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔